الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم حمیم واللہ اعلم بمرادہ، یہ کتاب اتاری ہوئی ہے ایسی ذات کی طرف سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ بہرحال تو بعض نے اس میں اس طرح بھی فرق کیا ہے کہ دونوں کا جو مادہ ہے وہ رحم سے ہے، یعنی رحم کرنا۔ تو رحمان کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، کافر اور مسلمان دونوں کو شامل ہے دنیاوی اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، کافر پر بھی رحم کرتا ہے اور مسلمان پر بھی رحم کرتا ہے۔ اور رحیم کی جو رحمت ہے وہ خاص ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر تو رحم کرے گا، کافروں پر رحم نہیں کرے گا۔ کتاب فصلت آیات، یہ کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ کھولنے کا مطلب بالکل کلیئر کٹ اور واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن انسان اپنے معاملات میں الجھ کر، اپنی مصروفیات میں پڑھ کر اللہ کے پیغام کو پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، اور پھر کل قیامت کے دن مختلف ہیلے بہانے تراشے گا۔ لیکن آپ نے کل کے سبق میں پڑھ لیا کہ اللہ کافروں سے کہے گا کہ مجھے تم سے جتنی تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہے، مجھے تم سے اس سے بھی زیادہ نفرت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دنیا میں میں نے سمجھنے کے لیے تمہیں کہا تھا اور پیغمبر بھیجے تھے اور علماء تم تک پہنچے تھے، مبلغین نے تمہیں سمجھایا تھا، اس وقت کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ تو یہ مطلب ہے فصلت آیات، کہ ہم نے قرآن کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ قرآن ہے، عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ خاص کر اہل عرب کا یہاں پر ذکر کر دیا لقوم یعلمون میں، کیونکہ اہل عرب اس قرآن کے اولین مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، تو اس کے جو اولین مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے، اس لیے کہا قرآن عربی لقوم یعلمون۔ لیکن انہی آیات سے یہ جو مرزائی لوگ ہیں، قادیانی لوگ ہیں، ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو بھٹکاتے ہیں۔ یہ میں نشاندہی کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں۔ بھٹکاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہاں آیا ہے قرآن عربی لقوم یعلمون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اہل عرب کے لیے پیغمبر تھے، اہل عجم کے لیے نہیں تھے، اور ہمارے لیے تو ہند میں یہ مرزا قادیانی آیا ہے لائن۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کر کے ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں اور ورغلاتے ہیں، ساتھ پیسے کا لالچ بھی دیتے ہیں۔ تو سادہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں بات ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ اس سادہ لوگ مسلمان نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا، اس نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی، کبھی وہ اہل علم کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہوتا، تو وہ پھر قادیانیوں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھتا ہے اور اپنی آخرت خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن کے مختلف اسلوب ہیں بیان کرنے کے، کہیں صرف اہل عجم کو خطاب کیا، کہیں صرف اہل عرب کو خطاب کیا، کہیں دونوں کو خطاب کیا، کہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو مخاطب کیا، کہیں ساتھ جنات کو بھی مخاطب کر دیا۔ تو یہ قرآن کے مختلف اسلوب ہیں جو مختلف مواقع پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو کسی ایک موقع والا اسلوب اٹھا کر یہ کہنا کہ یہ کتاب صرف ان کے لیے ہے، تو ایسا نہیں ہے بھائی، اور بھی تو ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔
ابھی اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس میں سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو خاتم النبیین ہونا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو آخری پیغمبر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قرۂ عرض پر، بلکہ میں تو کہتا ہوں سارے عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ پیغمبر بن کے تشریف لائے۔ بشیرا و نذیرا، اور یہ قرآن ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا بھی ہے، اور کافروں کو، گناہ گاروں کو، منافقین کو و نذیرا، جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بھی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ آج جو ہماری حالت ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، مال ہمارے پاس اتنا اکٹھا ہے لیکن ہم زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حج ہم پر لازم ہو چکا ہے لیکن ہم نے مسئلے سیکھے ہوئے ہیں کہ فوراً جانا ضروری نہیں، اگلے سال چلے جائیں گے، اگلا سال آیا پھر اگلے سال چلے جائیں گے، اگلا سال آیا پھر اگلے سال چلے جائیں گے، کرتے کرتے موت آ جاتی ہے انسان کو لیکن وہ حج کرنے نہیں جاتا، پھر باقیوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے بھئی میری جگہ حج کروا لینا۔ روزے آتے ہیں، اس میں ہمارے 100 بہانے ہیلے تراشے ہم کر لیتے ہیں، اور روزے ہم صحیح طریقے سے نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ تمام باتیں اور تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ قرآن اتنی کلیئر کتاب ہونے کے باوجود، اور بشیر و نذیرہ ہونے کے باوجود، اور رب کے رحمان اور رحیم ہونے کے باوجود، کتاب کے فصلت آیاتہ ہونے کے باوجود، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن سن رہے ہیں لیکن جب عمل نہیں کیا تو ایسا ہی ہے جیسے سنا ہی نہیں۔ آپ نے کسی کو کہا کہ پانی پلاؤ، پانی وہ آپ کو نہیں پلاتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سنا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، پانی پلاؤ، حالانکہ اس نے سنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو جب پلانے کے لیے نہیں اٹھتا تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے سنا نہیں۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سننے کے باوجود یہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، دیکھنے کے باوجود دیکھتے ہی نہیں ہیں، سمجھنے کے باوجود سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اور آگے سے باتیں کیا کرتے ہیں، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ، ہمارے دل تو غلاف میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ یہ کہہ تو پیغمبر علیہ السلام سے رہے ہیں، لیکن اگر اس میں یاد رکھیے قرآن صرف واقعات کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ہر آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ آپ سے مخاطب ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، تو کہیں آپ کا دل تو غلاف میں نہیں، جس چیز کی طرف آپ کو دعوت دی جا رہی ہے آپ اس سے دور تو نہیں جا رہے، آذان ہو رہی ہے آپ کے کانوں میں ہینڈ فری تو نہیں لگی ہوئی، والدین آپ کو آواز دے رہے ہیں آپ نے ہیڈ فون میں گانے تو نہیں لگائے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یا ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، جیسے آج کل معاشرے کے اندر اہل علم یعنی علماء اور عوام کے درمیان ایک حجاب بنا دیا گیا ہے کہ لوگ ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں مولویوں کے قریب آنے سے، وہ خواہ چند مولویوں کے رویے کی وجہ سے ہو، خواہ وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے پروپیگنڈا کی وجہ سے ہو، خواہ وہ انگریزوں کی سازش ہو، یا وہ انسان کے اندر کا جو انسان ہے اس کی کمزوری ہو، جو بھی معاملہ ہو، لیکن حجاب تو آ چکا ہے۔ اور یہ باتیں کس کی تھیں؟ کافروں کی تھی، جو آج مسلمانوں کے اندر آ رہی ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، یہ جملہ بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ بھائی ملا کی دوڑ مسجد تک، یہی مطلب ہے فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ،
جیسے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے تھے آپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تو اگر آج جب یہ کہا جاتا ہے ملا کی دوڑ مسجد تک، تو اس کا یہی مطلب ہے بھئی آپ اپنا کام کریں مسجد میں جا کر، اور ہمیں اپنا کام حرام طریقے سے کرنے دیں، خواہ وہ کاروبار ہو، خواہ وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو، خواہ وہ رشتہ داریاں نبھانے کا طریقہ ہو، خواہ وہ خوشی اور غمی کا ماحول ہو، تو آپ ہمیں ناجائز طریقے سے کرنے دیں، آپ اپنا مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں۔ یہی مطلب ہے فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اس کی جدید شکل یہی بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یہاں بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں، آج کل ہمارے ہاں علماء دیوبند کو گستاخ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح کا انسان تھا۔ تو بھئی اہل دیوبند نہیں کہتے، یہ تو قرآن میں آیا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ جس طرح تم انسانوں میں انسان ہو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ انسانوں میں وہ ہماری طرح انسان تھے۔ ہم تو بھائی بہت ہی گناہ گار اور بہت ہی کمزور لوگ ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت اعلیٰ شخصیت تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بلکہ شاعر نے قصہ ختم کرتے ہوئے یوں کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی انسانیت ہونے میں تو وہ ہمارے طرح تھے، لیکن انسان ہونے کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا تھا کہ تمام انسانوں سے اعلیٰ، تمام فرشتوں سے اعلیٰ، بلکہ تمام پیغمبروں سے بھی اعلیٰ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری طرح انسان، تو اس کو گستاخی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ تو فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے اس بات کی کہ تمہارا الہ ایک اللہ ہے، تم اسی کی طرف سیدھے رہو اور اس کے سامنے استغفار کرتے رہو۔ یاد رکھو وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں کے لیے اللہ نے ہلاکت رکھی ہے۔ شرک کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ گویا زکوٰۃ نہ دینا یہ کافروں کا کام ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور پرواہ بھی نہیں کرتے، اور اگر ادا کرتے بھی ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس کو ادا کرنی ہے، اپنی زکوٰۃ کو خراب کر بیٹھتے ہیں اور ہر ایرے خیرے نہ تو خیرے کو دے دیتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے مستحق لوگ جو علماء سے رابطہ کرتے ہیں، علماء کے رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، سفید پوش لوگ تو اپنا ذکر ظاہر ہے اہل علم کے سامنے کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے تھوڑی کرتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، تو ایسے لوگ زیادہ مستحق ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے۔ اچھا، بعض نے یہاں ترجمہ زکوٰۃ کا پاکیزگی سے کیا، یعنی لغوی معنی سے، کہ وہ لوگ مشرک اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، شرک سے پاک نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسا اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا اجر عطا فرمائے۔